من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاطر آیت نمبر 38 تا 39 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے۔ آسمان و زمین کا غیب اللہ ہی جاننے والا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ والذی جعلکم خلائف فی الارض، اللہ وہ ہستی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے۔ تمہارا کام اس نیابت کے فرض کو ادا کرنا ہے جو اللہ نے تمہارے ذمہ لگایا ہے، اور وہ فرض ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت، تمہیں دنیا کے انسانوں کے لیے میدان عمل میں لایا گیا ہے۔ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نے نیکی کا آرڈر دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کا باغی بن کر نہیں رہنا۔ فمن کفر فعلیہ کفر، جو اس کا انکار کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا۔ جو اللہ کا فرمانبردار بندہ بن کر رہنے کے بجائے سرکش اور باغی بنے گا، اس کی سرکشی کا، بغاوت کا وبال اسی پر ہوگا۔ ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا، کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ اللہ کے غضب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کافروں کو ان کا کفر جو ہے خسارے میں اضافہ کرتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے دیکھا ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ جن ہیں، چاہے وہ انبیاء ہیں، چاہے وہ انبیاء کے بنائے ہوئے مجسمے ہیں، یا انسانوں کے بنائے ہوئے مقبرے ہیں اور مزار ہیں، کیا ان میں سے ارونی ماذا خلقوا من الارض، کیا انہوں نے زمین میں سے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم میری تخلیق میں شریک ہو، میری پاورز میں شریک ہو؟ اگر ہے تو وہ دکھاؤ۔ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ یہ ظالم لوگ جو ہیں دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکے کا وعدہ دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزورا، اللہ وہ ہستی ہے جو آسمان و زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ یہ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائے۔ ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو اپنے آرڈر سے قائم کیے ہوئے۔ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ، اگر یہ ہٹ جائیں تو اللہ کے علاوہ انہیں کوئی تھامنے والا نہیں۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، اللہ بڑا حوصلے والی ذات، معاف کرنے والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ لوگ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آ گیا تو ہم دوسری امتوں سے زیادہ بڑھ کر یہ ہدایت پانے والے ہوں گے۔ فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا، جب ان کے پاس ڈرانے والا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا تو انہوں نے ان کی نفرت میں اور اضافہ ہو گیا، ایمان لانے کے بجائے اس سے نفرت کرنے لگے، اس کو جھٹلانے لگے۔ استکبارا فی الارض، زمین میں تکبر کرتے، ومکر السیئ، اور بری چالیں چلنے لگی۔ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، بری چال کا وبال اسی پر پڑتا ہے جو بری چال چل رہا ہے۔
فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں پہلی قوموں کے انجام کیسی؟ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، آپ اللہ کی سنت میں، اللہ کے طریقے میں نہ کوئی تبدیلی پائیں گے نہ کوئی تحویل پائیں گے۔ اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں قرآن کی ان سنہری ہدایات کو، ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک کفر اور نفاق سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔